نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ سامعین مکرم و حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے بہت سے اوقات اور جگہوں میں دوسروں کے بالمقابل زیادہ برکت رکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان اوقات اور جگہوں میں نیک اعمال کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور برے اعمال کا وبال بھی عام دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ انہی اوقات میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں جن کی فضیلت قرآن حکیم میں اور خاص طور پر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی وارد ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ گفتگو ملتی ہے کہ آیا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضلیت کا حامل ہے یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ گرچہ حاصل کلام یہی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بقیہ تمام ایام سے افضل ہے، اور اس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرہ میں شب قدر جیسی عظیم رات وارد ہوئی ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ البتہ اس کے بعد تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بقیہ ایام سے افضل ہے، تاہم بعض اہل علم کے نزدیک رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل ہیں۔ قرآن حکیم میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت یوں وارد ہوئی ہے کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ حضرات عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور جابر ابن عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور متعدد تابعین کے مطابق اس سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان 10 راتوں کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ادائیگی حج کا مہینہ، یہ 10 دن حجاج کرام کے لیے خاص طور پر بڑے ہی انقلابی اور جذباتی ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہی سے ہر حاجی پر ایک خاص کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ہر عمل میں ایک خاص جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی چہل پہل دکھائی دیتی ہے۔ یہ کیفیات دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ مینا کی پرنور راتوں کے بعد جب 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن شروع ہوتا ہے تو ہر آنکھ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ ہر شخص ساری دنیا سے بے پرواہ و بے نیاز اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا نظر آتا ہے۔ لاکھوں حاجیوں پر جب نظر پڑتی ہے تو بادشاہ ہو یا عام آدمی، سرمایہ دار ہو یا غریب، سب کے سب ایک ہی لباس میں ہر طرف موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب کا لباس ایک، جذبہ ایک اور نعرہ ایک، یعنی لبیک اللہم لبیک۔ میدان عرفات سے جب تمام حاجی مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول نظر آتے ہیں تو حشر کا سا منظر ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جب یوم النحر شروع ہوتا ہے تو ہر حاجی ایک نئے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ اس دن کوئی شیطان سے نفرت کے اظہار کے لیے کنکریاں مارتا نظر آتا ہے، کوئی جانوروں کو ذبح کر رہا ہوتا ہے، کوئی سر کے بال منڈوا رہا ہوتا ہے، کوئی طواف زیارت کی طرف بے تابانہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ غرض ایک ایسا منظر ہوتا ہے جسے الفاظ و نقوش میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذی الحجہ کا مہینہ جہاں حج کی ادائیگی کا ہے وہیں قربانی جیسی عبادت بھی اس میں انجام دی جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر میں دوسری آیت میں ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اکثر مفسرین کے نزدیک نماز سے مراد نماز عید ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز کی ادا کی جاتی ہے، پہلے نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے اور پھر قربانی پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ عشرہ ذی الحجہ کی ایک بڑی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس عشرہ میں عید الاضحیٰ اور قربانی جیسی عظیم عبادات ہیں اور حج کے اکثر ارکان بھی اسی عشرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان بھی اسی عشرہ میں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ یہ عظیم آیت جس میں اس بات کا اعلان ہے
کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تکمیل فرما دی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ یہ آیت جس میں دین کے مکمل ہونے کی خبر دی گئی ہے اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کے اترنے کے دن کو عید کی طرح مناتے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تمہیں کیا پتہ ہے، جس دن یہ آیت کریمہ اتری اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک یہ کہ یہ دن جمعہ کا تھا اور دوسرے عرفہ کا دن۔ یہ دونوں دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے دن ہے۔ محترم ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں بھی شامل ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں ایک تو جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں، دوسرا مفہوم مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر برے اعمال سے اجتناب بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کے گناہ کا وبال عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ لہذا شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ان مہینوں میں اللہ رب العزت کی نافرمانی والے اعمال سے بچا جائے اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کیے جائیں۔ ان آیات کی روشنی میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ آئیے اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس عشرہ کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ان دنوں کی فضیلت اپنی کئی ارشادات سے واضح فرمائی ہے اور دوسری طرف ان دنوں میں نیک اعمال کو کثرت کے ساتھ کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کے تمام دنوں میں 10 دن عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی جان و مال قربان کر دے۔ ان 2 احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آئی کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ رب العزت کو پورے سال کیے گئے اعمال کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم اور چوٹی کا عمل بھی افضل نہیں۔ پھر ان 10 دنوں میں بھی 10 ذی الحجہ کا دن یعنی یوم النحر افضل ترین دن ہے۔ چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت و احترام والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن بھی انتہائی فضیلت کا حامل ہے، جو کہ 9 ذی الحجہ کے دن ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں عشرہ ذی الحجہ کی اتنی اہمیت و فضیلت ہمارے سامنے آئی کہ جتنی فضیلت اور کسی دن اور وقت کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی شان کا بظاہر یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ ان مبارک ایام میں نماز، روزہ، صدقہ، حج اور قربانی جیسی عظیم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، اور ایسا سال کے دیگر دنوں میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس عشرہ کی اہمیت کو نمایاں کرتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے،
اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے، کیونکہ ان دنوں میں یوم عرفہ واقع ہوا ہے جو کہ تمام دنوں میں اشرف اور افضل ہے۔ اس عشرہ کی بے شمار فضیلت اور اہمیت کے بعد اگلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اس عشرہ میں کون کون سے نیکی کے اعمال کیے جائیں، تو نوٹ فرما لیں کہ ان دنوں میں معمول کے اعمال کو زیادہ خصوصیت اور اہمیت کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے۔ مثلا نمازوں میں خصوصیت کے ساتھ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام بقیہ دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے، خاص طور پر تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت اور نماز تہجد وغیرہ۔ اسی طرح صدقہ خیرات اور توبہ و استغفار کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ گناہوں سے شعوری اور خصوصی طور پر اجتناب ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ روزوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور اگر استطاعت ہو تو حج و عمرہ اور قربانی کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو۔ اگر ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ بھی ہو جائے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ نیز کثرت کے ساتھ درود شریف بھی ورد زبان ہو تو انشاءاللہ العزیز مفید رہے گا۔ البتہ کچھ اعمال اس عشرہ کے ساتھ خاص ہیں جن کا خصوصیت کے ساتھ احادیث میں ذکر آیا ہے۔ وہ اعمال یہ ہیں: نمبر 1، حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ یہ دونوں سب سے افضل عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ پے در پے عمرہ کرنا 2 عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کا صلہ جنت ہی ہے، یعنی جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، پورے 9 دنوں کے روزے رکھنا، یا اتنا رکھنا جتنا کہ رکھ سکیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنا نہایت درجہ مستحب فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے متعلق دریافت کیے جانے پر فرمایا کہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، کثرت کے ساتھ صالح یعنی نیک عمل انجام دینا چاہیے، جیسے نفلی عبادتیں، روزہ، خیرات، تلاوت اور صلہ رحمی وغیرہ۔ نمبر 4، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرو اور اس کی بندگی اور عبودیت کا اظہار کرو۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایام حج میں مینا کے اندر اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح مسجد میں موجود لوگ اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے ان کی آواز سن کر پڑھا کرتے تھے، پھر پورا مینا ان آواز سے گونج اٹھتا تھا۔ قربانی کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور کسی نے بھی قربانی کرنے کی نیت کی ہو تو اسے اپنے بال کتروانے اور ناخن تراشنے سے رکے رہنا چاہیے۔ احناف کے نزدیک یہ عمل مستحب ہے، جبکہ حنابلہ کے نزدیک بال وغیرہ کاٹنا حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ بھی اس کا اہتمام کرے تو عند اللہ ماجور ہوگا، کیونکہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نہ ناخن کاٹو اور نہ بال کاٹو۔ جب لوگ قربانی پیش کر دے تو تم اپنے ناخن اور بال کاٹ لینا، تمہارے لیے یہی قربانی ہو جائے گی، یعنی تمہیں بھی اس عمل کا اجر مل جائے گا۔ نمبر 6، قربانی کرنا۔ 10 ذی الحجہ کے دن اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں۔ جاننا چاہیے کہ بعض دانشور قربانی کے حوالے سے غلط فہمی پھیلاتے ہیں اور اس کی جگہ لوگوں کو فلاح و بہبود کے کاموں کی ترغیب دلاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس دن قربانی کی جگہ اگر لاکھوں روپے بھی صدقہ خیرات کر دیں تب بھی وہ عمل قربانی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس دن قربانی کا عمل ہی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ باقی رہا صدقہ خیرات اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا، تو وہ ضرور کریں، لیکن قربانی کے بجائے صدقہ اور خیرات کے عمل پر پیسہ لگا دینا درست عمل نہیں ہے۔ قربانی کا عمل اپنی جگہ واجب رہے گا، لہذا اس کی فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ رب العزت کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگوں، کھروں اور ناخنوں کے ساتھ لائے جائیں گے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔
اللہ تعالی ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو سمجھنے اور ان بابرکت ایام میں مذکورہ بالا تمام اعمال پورے اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔